بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین سیما بقیت اللہ اللہم اجل ولیک الفرج۔ موضوع سخن کتاب شریف لقاء اللہ، اور ہم نے جو ہے وہ پچھلے درس میں توبہ حقیقی کو پڑھا کہ حدیث معاص کہ جس میں ایک جوان کے بارے میں بیان ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، جس نے ایک بہت ہی بدترین قسم کا گناہ کیا ہوا تھا، اور شروع میں پیغمبر اسلام نے اسے نکال دیا، اور بعد میں جب اس نے حقیقی معنوں میں توبہ کی تو پھر قرآن مجید کی آیات نازل ہوئیں اور اس کی توبہ قبول ہوئی۔ اب یہاں جو ہے وہ کچھ لوگ سوال رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی تو رحمت للعالمین تھے، تو انہوں نے اسے پہلے نکالا کیوں؟ اب ایک شخص جو ہے وہ بالاخر کہاں جائے؟ وہ تو گیا تو پیغمبر کی خدمت میں تھا، تو پیغمبر اسلام نے اسے کیوں نکالا؟ پروردگار کا توبہ قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بخشش کی راہ ابھی باقی تھی، تو اس بات کو تو نبی بھی سمجھتے تھے، لیکن نکالا کیوں؟ اب یہاں جو ہے ہمارے بزرگان نے کچھ نکات بیان کیے ہیں اسی واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے، اور یہ نکات علماء کرام اور وہ لوگ جو اس موضوع پہ کام کر رہے ہیں لوگوں کی دینی تربیت کے حوالے سے، ان کے لیے مفید واقع ہوں گے۔ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ شروع میں تو پیغمبر نے کافی اسے تسلی دی کہ آپ کے گناہ جتنے بھی بڑے ہوں خدا بخش دے گا، لیکن جب اس کا گناہ سنا اس کے بعد جو ہے نکال دیا۔ اب یہاں وجہ کیا ہے؟ وجہ جو ہے وہ یہ تھی کہ واقعاً اس کا گناہ بھی بڑا تھا، گناہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں تھا، بہت بڑا گناہ تھا۔ پیغمبر چاہتے تھے کہ اس گناہ کی سیاہی جو ہے وہ صرف ایک استغفار کرنے سے چونکہ دور ہونے والی نہیں تھی، یہ واقعاً جائے اور اس سیاہی کو دور کرے۔ یعنی یہ جو نکالنا تھا اس کی ایک حکمت تھی، جان بوجھ کے انہوں نے اسے اپنی جو ہے وہ محضر سے جو ہے وہ نکالا۔ تو جیسے ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے مرضی ہم نے گناہ کر لیے ایک استغفار پڑھیں گے اور مسئلہ حل ہے، خدا توبہ قبول کر لے گا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارے بعض بزرگان یہ کہتے ہیں کہ جس طرح آپ نے گناہوں کی لذتیں لی ہیں، کتنا ٹائم گزرا ہے انہوں نے لذتوں کو لیتے ہوئے، اسی طرح رنج لیں، پھر جو ہے وہ لذتوں کے جو لذیذ خیالات ہیں وہ اسی طرح مٹیں۔ یعنی ایک ٹائم چاہیے دوبارہ توبہ اور استغفار کا رنج لیتے ہوئے، تاکہ وہ جو چیز آپ کی روح میں اگی ہے، جو آپ کے خیالوں میں ان لذتوں کی وجہ سے جو احساسات، جو بڑے بڑے وہ دل نشیں چیزیں پیدا ہوئی ہیں اور جو کہ غلط ہیں، وہ ساری ختم ہونے میں بھی ٹائم لگے گا، تو ان کو اسی طرح ختم کریں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ زحمت کرنی پڑے۔ جس طرح انسان لذت لینے میں، گناہ سے لذت لینے میں کتنا کچھ خرچ کرتا ہے، ٹائم خرچ کرتا ہے، پیسہ خرچ کرتا ہے، وقت دے، بہت کچھ ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے بعض دفعہ اسے بعض دوستیاں، رشتہ داریاں، بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ انسان صرف ایک دفعہ استغفار کہنے سے جو ہے وہ قلب کی سیاہی کو دور نہیں کر سکتا۔ قلب کی سیاہی دور کرنا جو ہے یہ بذات خود ایک امر مہم ہے، اور اس کے لیے کام کرنا پڑے گا۔ بس یہاں جو ہم نے ایک نتیجہ لیں گے کہ درست ہے پروردگار رحمت اس کی وسیع ہے، لیکن ہر چیز کا اپنا ایک طریقہ کار ہے۔ گناہوں کی لذتیں جو دلوں اور روح کو سیاہ کر بیٹھی ہیں وہ ایک استغفار کرنے سے ختم ہونے والی نہیں، اس کے لیے زحمتیں کرنی پڑے گی، شاید اس سے کئی گنا زیادہ زحمت۔
تو اس لیے پیغمبر نے اسے ایک دفعہ اپنی درگاہ سے نکال دیا تاکہ وہ جائے اور راستہ ڈھونڈے کہ جس کی وجہ سے اس کے یہ قلب کی سیاہی دور ہو، اور اس نے پھر ڈھونڈ لیا۔ البتہ وہ جو راستہ ڈھونڈا ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی ہی توفیق اسے شامل حال ہوئی، چونکہ پیغمبر نے یہ دیکھا کہ اس کا جو اندرونی طور پر جو حالت ہے وہ بہت وخیم ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں ایک مریض آتا ہے ایک ڈاکٹر کے پاس، اس کی مرض کی چونکہ سٹیج ہوتی ہے ابتدائی سے، وہ ایک چھوٹی سی گولی سے، کیپسول سے جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتی ہے، لہذا وہ وہی نسخہ اس کے لیے لکھتا ہے۔ لیکن ایک دفعہ جو ہے وہ مرض اتنی آگے بڑھ چکی ہوتی ہے کہ اب وہ گولیوں سے ٹھیک ہونے والی نہیں ہوتی، اب جو ہے وہ کہتا ہے اس کا آپریشن ہوگا، اور پھر آپریشن میں بھی وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی 100% ہمیں امید نہیں ہے۔ اور ایک دفعہ جو ہے مریض آتا ہے اور ڈاکٹر اسے دیکھ کے کہتا ہے اسے گھر لے جاؤ، کوئی فائدہ ہمارے طاقت سے یہ باہر، اب یہ اللہ ہی اسے ٹھیک کر سکتا ہے چونکہ حالت اتنی زیادہ بگڑ چکی ہے۔ اب یہ جوان جو ہے یہ آیا تھا پیغمبر اسلام کی خدمت میں، اور اب پیغمبر کا کوئی فرمان یا کوئی ان کی طرف سے کوئی دستور عمل، کوئی نتیجہ اب اس کے لیے سود بخش نہیں تھا، چونکہ یہ بہت آگے بڑھ چکا تھا، اور اب یہ جو ہے صرف پروردگار ہی براہ راست اسے ٹھیک کر سکتا تھا، اس لیے پیغمبر نے اسے مایوس کر دیا اپنی درگاہ سے۔ اللہ سے مایوس نہیں کیا، اپنی درگاہ سے، اپنی بارگاہ سے، تاکہ وہ خلق خدا سے بالکل منقطع ہو، حتیٰ پیغمبر سے بھی منقطع ہو اور جائے اب اپنے خالق کی بارگاہ میں۔ اور بالآخر اللہ نے جو ہے اس کو توفیق دی، اس کے اندر وہ الہام ڈالا کہ کس طریقے سے توبہ کرنی ہے۔ وہ جو اس نے اپنے ہاتھ باندھے، گردن پہ ہاتھ باندھے اور بیابانوں میں نکل گیا، اور یہ جو گریا یہ توفیق الہی ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ یہ اس نے خود کوئی چیز ایجاد کی ہے، یہ اللہ کی رہنمائی ہے۔ جیسے ایک شخص جو ہے اسے شیطان نے کہا، وہ بہت زیادہ ذکر خدا کیا کرتا تھا نا، تو شیطان نے اسے کہا کہ تو جو اتنا ذکر کرتا ہے اللہ کا، ہر بات میں جو ہے وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، کبھی اللہ نے بھی تجھے یاد کیا ہے؟ کبھی اللہ نے بھی تجھ سے کوئی بات کی ہے؟ تو یہ ایک طرفہ بس محبت کر رہا ہے اور خدا کا ذکر کر رہا ہے۔ اور وہ پریشان تو ہوا کہ ہاں ذکر تو میں ہی کرتا ہوں، اس نے تو کبھی میرے ساتھ کوئی بات ہے؟ تو اب اس زمانے میں ظاہر ہے وہ پیغمبر تھے یا کوئی ولی خدا تھے جس کے پاس اس نے جا کے یہ کہا، انہوں نے جواب دیا کہ پروردگار یہ فرما رہا ہے کہ یہ جو تیری زباں پہ میرا ذکر جاری ہے، یہ میں ہی تو تجھے یاد کرتا ہوں، ورنہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے ذکر سے محروم ہیں، محروم ہیں، اتنا پیسہ، اتنی آسائش، لیکن اپنی غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ جیسے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی بورچی خانے اور ٹائلٹ کے درمیان ہی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ صبح اٹھتے ہیں، آج صبح کیا کھانا ہے، دوپہر کیا کھانا ہے اور رات، اور پھر وہ کھا لیتے ہیں، پھر اس کا نکلنا، پھر اس کے لیے دوائیاں، مختلف قسم کی چیزیں یوز ہو رہی ہوتی ہیں کہ جی قبض ہو گئی ہے، گیس ہو گئی ہے، فلاں مسئلہ ہے، یعنی نہ برچی خانے کے ان کے مسئلے حل ہو رہے ہوتے ہیں اور نہ ٹائلٹ کے، اسی میں ان کی زندگی پھنسی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں لوگوں کا سب سے بڑا جو ہدف ہوتا ہے زندگی کی لذتوں کا، وہ یہی رہتا ہے، اس کو بھی کھا لوں، وہ بھی کھا لوں، یہ بھی کھا لوں، اور اس کے بعد اب وہ تنگ کر رہی ہے مجھے چیز، اب کیسے اس سے، اب ڈاکٹروں کے پاس جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے حکماء اور اطباء اور ڈاکٹر لوگ بھی کہتے ہیں سب سے زیادہ دنیا میں جو لوگ مریض ہیں وہ معدے کے مریض ہوتے ہیں، کھانے پینے کے مسائل میں پھنسے ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ بیماریاں جو ہیں، پھر ان بیماریوں کی وجہ سے باقی بیماریاں، تو یہ وہی مولا علی کے فرمان کی ہی تشریح ہے۔ لیکن اسی ساری نوع بشر کے اندر ہم کچھ لوگ دیتے ہیں وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ خدا کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، ذکر خدا کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں،
مختلف قسم کی مناجات کے لیے ٹائم نکالتے ہیں. تو اب یہ جو آدمی جس کو خدا اپنے ذکر کی توفیق دے رہا ہے، یعنی اللہ خود چاہتا ہے کہ یہ میرا ذکر کرے، تو اس لیے پروردگار نے کہا کہ اس بندے کو کہے کہ یہ جو تو یا اللہ کی تسبیح کہہ رہا ہے، یہ تو نہیں کہہ رہا، یہ میں تیری زبان پہ یہ میں ہی جاری کر رہا ہوں. اگر میں نہ چاہتا تو کبھی بھی یہ تسبیح جاری نہ کرتا. تو پس جو ہے وہ خود پروردگار جو ہے وہ سب سے بڑا معلم ہے. تو پیغمبر اسلام نے اس شخص کو اپنی درگاہ سے نکالا تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام شدہ طریقے کے ساتھ توبہ کرے. تو یہ گویا پیغمبر کا ایک ہدایت کا ایک اہم ترین جو ہے وہ ذریعہ اور نقطہ تھا. ایسا نہیں ہے، ایسا نہ سمجھے کہ پیغمبر نے مایوس کر کے اسے نکال دیا، نہیں، بلکہ پیغمبر نے اس سے سب سے بڑی راہ کی طرف جو ہے وہ، چونکہ اس کے گناہ واقعاً بہت بڑے تھے، تو اب اس میں یہی راہ تھی کہ وہ جائے اور اس طریقے سے جائے اور جا کے توبہ کرے. اس لیے آپ دیکھیں کہ جب اس جوان کے واقعے میں جو پچھلی دفعہ آپ کو سنایا تھا، پیغمبر اسلام جب اسے بشارت دینے کے لیے گئے کہ آپ کی جو ہے وہ توبہ قبول ہو گئی ہے، اور اس کو بھی بشارت دی، اور پھر آپ نے اپنے اصحاب کی طرف رخ کر کے کہا کہ اگر توبہ کرنی ہے، توبہ نصوح کرنی ہے، تو اس کی طرح، یعنی اس کا طریقہ کی تائید کی. اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر سمجھتے تھے، جانتے تھے کہ اب اس نے کون سا طریقہ اختیار کرنا ہے. یعنی مطلب یہ تھا کہ اے میرے اصحاب، صرف چند دفعہ استغفر اللہ کہنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. استغفر اللہ جو ہے وہ ذکر کے اعتبار سے، منہ کے اعتبار سے ایک اظہار توبہ ہے، لیکن واقعاً توبہ نہیں ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی استغفر اللہ بھی کہے اور پھر بھی وہ کام کرتا رہے؟ اب تو لوگوں کی روٹین بن چکی ہے، کام وہی کرنے انہوں نے، اور ساتھ جو ہے وہ استغفار بھی پڑھتے ہیں، تو یہ کیا فائدہ اس کا؟ تو یہ توبہ تو نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے جناب ملکی تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ کی طرف اشارہ کیا. ہمیں ویسے چاہیے کہ توبہ کے حوالے سے ہم اپنے انبیاء اور ائمہ کی توبہ کو دیکھیں، وہ کس طرح توبہ کیا کرتے تھے. وہ جو معصوم ہستیاں تھیں جو کہ گناہوں سے پاک تھیں، ان کا طریقہ توبہ کیا ہے. یعنی جس طرح ہر چیز میں ہم ان سے ایک شیوا لیتے ہیں، ایک ان کی سیرت میں ایک پہلو ہوتا ہے ہماری تربیت کا، تو توبہ میں بھی ہمیں دیکھنا چاہیے ہمارے پیغمبر کس طرح توبہ کرتے تھے، ہمارے ائمہ کس طرح توبہ کرتے تھے، ان کا طریقہ کار کیا تھا. اب یہاں جناب ملکی تبریزی نے بطور مثال انبیاء کی توبہ میں فرماتے ہیں کہ فَيَكْفِيكَ مِنْهَا وَأَمَّا تَوْبَةُ الْأَنْبِيَاءِ فَيَكْفِيكَ مِنْهَا مَا بَلَغَكَ مِنْ تَوْبَةِ داؤد النبی صلوات اللہ علیہ وسلامہ علی نبینا وعلی آلہ وعلیہ السلام. کہ حضرت داؤد کا طریقہ توبہ دیکھیں. حضرت داؤد کا ایک واقعہ ہے جو سورہ صا میں ذکر ہوا ہے. ان کی قضاوت فیصلے کے حوالے سے آپ نے پڑھا ہوگا کہ حضرت داؤد جو ہیں بہت بڑے قاضی تھے، فیصلہ کرتے وقت بہت دقت کا مظاہرہ کرتے تھے. تو اب ایک ترک اولا ان سے ہوا. انبیاء سے خطا تو نہیں نہ ہوتی، ترک اولا ہوتا ہے. وہ واقعہ جو ہے وہ سورہ صا میں ہے. سورہ صاد میں وہ واقعہ موجود ہے، غالباً 21 سے 25 نمبر آیت کے درمیان. واقعہ یہ ہے کہ حضرت داؤد جو ہیں، میں پہلے وہ واقعہ بیان کرتا ہوں پھر ان کا طریقہ توبہ بیان کرتا ہوں. حضرت داؤد جو ہیں وہ اپنے دربار میں، قرآن میں تو آیا محراب میں، محراب وہی عبادت، بعض ہمارے مفسرین کہتے ہیں وہی ان کا اصل میں دربار ہی تھا. انبیاء کی جو مقام عبادت ہے وہی ان کا دربار ہوتی ہے. جیسے امام مہدی علیہ السلام جب آئیں گے تو کہتے ہیں مسجد سہلہ جو ہے وہ ان کی جائے سکونت ہوگی اور مسجد کوفہ ان کا دربار ہوگا. یعنی وہی مقام عبادت ہی مقام قضاوت ہوتا ہے. تو
حضرت داؤد اپنے ظاہر بادشاہ تھے نا، نبی بھی تھے اور سلطان بھی تھے بنی اسرائیل کے بہت بڑے، ظاہر اتنے نوکر، اتنے ملازم، اتنے محافظ، پھر ان کو خطرہ بھی تھا ارد گرد، بہت ساری کفار اور مشرکین کی جو سلطنتیں تھیں ان کے ساتھ ان کی جنگ ہو رہی تھی. تو حضرت داؤد نے دیکھا کہ ایک دم 2 شخص دیوار پھلانگ کر میرے اس محراب میں آ گئے. بڑے حیران ہوئے، بلکہ قرآن میں ہے کہ تھوڑا سا گھبرا گئے، لفظ سے جو ہے وہ فزع آیا ہے، وحشت زدہ ہو گئے کہ یہ کون دعا. اصل میں وہ 2 فرشتے تھے جو اللہ نے حضرت داؤد کی جو ہے وہ آزمائش کے لیے بھیجے تھے. وہ دونوں فرشتے آئے، انہوں نے کہا کہ جناب داؤد آپ بہت بڑے قاضی ہیں، ہمارا ایک فیصلہ کریں. اب آپ نے غور کرنا ہے اس واقعے کی طرف. یہ واقعہ ہماری زندگی کے بہت سارے امور کو ٹھیک کرنے والا ہے، بالخصوص علماء اور طلباء. انہوں نے کہا جی 2 آدمی ہیں، 2 آدمی سامنے آئے. اس نے کہا یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 گائیں ہیں یا بھینسیں ہیں اور میرے پاس ایک ہی بھینس ہے، اور یہ مجھ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ یہ جو تیرے پاس ایک ہے یہ بھی مجھے دے دے. اور اس کو بڑا طریقہ آتا ہے گفتگو کا اور اپنی کلام کو نافذ کرنے کا، اور دن رات یہ ہے مجھ پر یہ زور دے رہا ہے کہ یہ گائیں بھی. تو مجھے بتائیں، میں آپ ہمارا فیصلہ کریں. حضرت داؤد نے جب یہ بات سنی تو کہا کہ یہ تیرے حق میں ظلم کر رہا ہے، اسے نہیں کہنا چاہیے. بھئی تیرے پاس تو 99 ہیں، تو نے اس کی ایک پہ کیوں نظر رکھی ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے، ابھی آپ کے سامنے بھی کوئی یہ کیس لائے تو آپ کیا کہیں گے کہ بھئی یہ اچھی بات نہیں ہے. بھئی ٹھیک ہے، تو پیسے والا ہے، جس کے پاس 99 جانور ہیں اور ایک کے پاس ایک جانور ہے، تو طاقت کس کے پاس ہے؟ تو ظاہر ہے حضرت داؤد نے کہا کہ یہ اس طرح کا مطالبہ ظلم ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. اب وہ جو دوسرا تھا بھائی، اس نے سر جھکا لیا. وعلیکم السلام. اس نے سر جھکا لیا اور اس نے بھی شکریہ ادا کیا اور دونوں جو ہیں وہ چلے گئے. یہاں تک واقعہ جو ہے قرآن مجید میں موجود ہے. جب یہ چلے گئے، اب ظاہر ہے آپ کے سامنے بھی اگر کوئی یہ فیصلہ کرتا کہ بھئی یہ ظلم ہے اور نہیں ہونا چاہیے، آپ اس فیصلے میں کوئی قباحت دیکھ رہے ہیں؟ فیصلہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ مجھے بتائیں. نہیں ٹھیک ہے، ذاتی ہے نا. نہیں، آپ کی اپنی 99 گائیں ہیں اور آپ کے بھائی کی بھی ایک گائے ہیں، وہ بھی ذاتی ہے اس کی. آپ اس سے وہ لے سکتے ہیں کہ نہیں یہ بھی مجھے ہر صورت میں دو. اس طرح کا مطالبہ کرنا ظلم ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ ٹھیک تھا فیصلہ حضرت داؤد کا؟ کیا خیال ہے؟ حضرت داؤد کے سامنے جب یہ واقعہ پیش ہوا تو حضرت داؤد نے کہا کہ یہ جو بھائی جس کے پاس 99 جانور ہیں، اگر یہ تمہیں مجبور کر رہا ہے کہ اپنا بھی جانور مجھے دے دو تو یہ ظلم ہے. ٹھیک ہے، اب فیصلہ حضرت داؤد نے یہ کہا یہ ظلم ہے، اسے کوئی حق نہیں ہے کہ وہ تم سے تمہارا جانور، اس کے پاس 99 جانور ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کا ایک جانور بھی آپ سے مانگ لے. یہ حضرت داؤد نے فیصلہ کیا. ٹھیک ہے، کیوں بھائی؟ سارے علماء قائل ہیں ٹھیک ہے فیصلہ. بھائی داؤد نبی کا فیصلہ ہے تو ٹھیک ہی ہونا چاہیے نا. لیکن جب یہ فیصلہ کر دیا اور وہ چلے گا تو بعد میں حضرت داؤد ایک چیز کی طرف متوجہ ہوئے تو مجھ سے ایک خطا ہوئی ہے، اور وہ خطا بڑی اہم تھی. آپ کو نظر آ رہی ہے اس فیصلے میں کوئی خطا؟ ہاں، خطا یہ تھی کہ حضرت داؤد نے اس ایک آدمی جس نے شکایت کی تھی اس سے تو پوچھ لیا اور اس کی تو سن لی، لیکن جس آدمی کی 99 گائیں تھیں اور جس کے حق میں پہلے کہہ دیا کہ اس نے ظلم کیا اس طرح کا تقاضا کر کے، اس سے نہیں پوچھا کہ بھئی تو کیوں اس طرح کا تقاضا کر رہا ہے. اس سے بھی پوچھتے نا. بات سمجھ آ رہی ہے؟
اس کی سمجھ آ گئی ہے؟ حضرت داؤد نے اس شاکی اور جو شکایت کرنے والا ہے اس کی تو بات سن لی اور فیصلہ بھی صادر کر دیا کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن جس کی وہ شکایت کر رہا تھا اس کی بات سنی ہی نہیں، اس سے پوچھا ہی نہیں کہ جناب آپ نے، ٹھیک ہے آپ کے پاس 99 جانور ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ آپ اس کے ایک جانور کو اس سے مانگیں، تم نے ایسا کیوں اپنے بھائی پر جو ہے زور دیا ہے؟ اس کی بھی بات سننی تھی، اس کی بات سنے بغیر جلدی فیصلہ کر دیا، قضاوت کر دی، اور وہ دونوں چلے گئے۔ اصل میں وہ دو فرشتے تھے، اللہ نے داؤد کو آزمایا، اسے بتایا کہ دیکھ یہ دونوں فیصلہ کیا ہے، اگرچہ بظاہر یہ فیصلہ ٹھیک نظر آ رہا ہے لیکن ایک بہت بڑی غلطی کر بیٹھا ہے۔ وہ کیا تھا کہ آپ مجرم سے بھی پوچھنا چاہیے کہ تم نے کیوں جرم کیا ہے، بھئی پھر عدالت قائم ہوتی ہے نا، ہمیشہ ایک طرف۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہمارے معاشرے میں حتی صنف علماء میں یہی کام نہیں ہو رہا ہوتا؟ اسی کی مانتے ہیں جو پہلے پہنچ گیا۔ آپ کے سامنے جب لوگ آئیں، حتی طالب علم آئیں، دیگر علماء آئیں، کسی کا کوئی واقعہ سنا ہے، آپ فوراً قضاوت کر دیتے ہیں، ہاں جی بہت برا ہوا، نہیں ہونا چاہیے جی، یہ بڑا ظلم ہوا، یہ غلط ہوا۔ اور پھر اس سے بڑھ کر جو ہم ظلم کریں وہ کیا ہے کہ ہم آگے بھی نقل کر دیتے ہیں کہ فلاں آیا تھا، اس کے حق میں بڑی زیادتی ہوئی، بڑا ہمیں افسوس ہوا سن کر، فلاں نے اس کے حق میں یہ ظلم کیا، یعنی آگے نشر بھی۔ اور یہ چیز روٹین ہے، عام لوگوں میں یہ روٹین بن چکی ہے، گھر گھر کا یہ مسئلہ ہے، بجائے اس کے کہ جس کی شکایت لگی اس سے پوچھا جاتا۔ اور ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے، اگر آپ تحقیق کرنے جائیں، جس کی شکایت ہو رہی جب اس سے پوچھیں تو اصل مسئلے کی نوعیت ہی چینج ہو جاتی، پتہ چلتا ہے اصل مسئلہ کچھ اور تھا، اصل یہ واقعہ ایسے ہے ہی نہیں تھا، نہیں واقعہ کچھ اور ہے۔ ہمارے سامنے ہزاروں مثالیں ہیں اس کی۔ قاضی جو ہے، قضاوت کرنے والا جو ہے، وہ ہمیشہ طرفین کی بات کو سنے اور پھر جو ہے وہ فیصلہ کرے، پھر وہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ حق کے موازین کے مطابق ہے۔ ہم بیٹا بیان کریں، کیا کہنا چاہتے تھے؟ سوال یہ جس طرح واقعہ بیان ہوا، مثلا ویسے مدارسہ ایک بندہ جس نے ابھی تک علومدین بھی نہ پڑھا ہو، اسے یہ سمجھ ہے کہ دونوں فریقین کی بات سننی چاہیے۔ ایک نبی کو اس وقت یہ سمجھ نہیں آئے کہ دوسرے کی بھی سننی چاہیے۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں، چونکہ اس نے انکار تو نہیں کیا اس آدمی کا کہ یہ غلط کہہ رہا ہے، بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بدیہی بالکل واضح نظر آ رہی ہوتی کہ یہاں ظلم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نظر آ رہی ہیں آپ کو ظلم ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی طرف مقابل کی بات کو سننا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اس کو سننے کے بعد بھی آپ یہی فیصلہ کرتے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی اسے سننا چاہیے تھا۔ ہاں کسی وقت انسان یہ جلدی قضاوت کر لیتا ہے، انسان ہے نا، انسان کو اسی لیے تو کہا گیا جائز الخطا ہے۔ ہاں نہیں ہوتی، ترک اولا سے ہوتی، ترک اولا بھی خطا کی قسموں میں سے ایک قسم ہے، البتہ در حد گناہ نہیں ہوتی لیکن خطا ہوتی ہے، خطا ہوتی ہے، گناہ نہیں کرتا معصوم۔ یعنی ایک مسئلہ اتنا واضح تھا کہ انہوں نے ضرورت ہی نہیں سمجھی دوسرے سے پوچھنے کی، کیونکہ یہ بہت واضح سا مسئلہ ہے، دوسرا بھی سامنے کھڑا ہوا ہے، اس نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ غلط کہہ رہا ہے، اس نے بھی تائید کی ہے کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، کیونکہ اگر یہ غلط کہتا تو وہ فوراً کہتا، وہ چپ کر کے کھڑا رہا، لیکن پھر بھی پوچھنا چاہیے تھا کہ جناب آپ نے یہ کہا تو ہے، چونکہ وہ مان رہا ہے کہ وہ کہا، کیوں کہا؟ یہ کیوں پوچھنی چاہیے تھی نا، اگرچہ وہ ہو سکتا ہے اپنی بات کا کوئی معقول جواب نہ دے پاتا اور فیصلہ یہی ہوتا جو پیغمبر پہلے کر چکے ہیں۔ تو خدا نے جو ایک درس دیا تھا وہ کیا تھا
کہ اگر کوئی چیز میں آپ کو واضح نظر آ رہا ہے مسئلہ، لیکن پھر بھی طرف مقابل سے پوچھنا چاہیے، یہ ترک اولا ہوا ہے. یعنی ایسی خطا ہے جو گناہ کی حد تک نہ تھی، گناہ کی حد تک نہیں تھی. لیکن میں جن چیزوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں جو ہمارے گھروں میں، ہمارے ماحول میں، ہماری محفلوں میں ہو رہی ہیں، وہاں تو گناہ ہوتے ہیں، طرف مقابل تو ہوتا ہی نہیں. ایک آدمی آتا ہے اور اپنی ایک سٹوری سناتا ہے اور آپ اس کی سٹوری سن کر فوراً فیصلہ صادر بھی کر دیتے ہیں اور پھر آگے بھی نشر کرنا شروع آغایون. یہ وہ گناہ ہیں کہ جو بذات خود بڑے گناہ ہیں. یعنی آپ کو کوئی اس گناہ کی لذت بھی نہیں ہوئی، اور کہتے ہیں نا بعض ایسے گناہ ہیں جو بے لذت ہے، اور یہ ہمارے ہاں بہت زیادہ ہو گئے ہیں. یعنی بے لذت، جس میں آپ کو کوئی فائدہ نہ مالی ہوا ہے، نہ آپ کو کوئی مزہ آیا ہے، نہ آپ نے اس سے کوئی لطف محسوس کیا ہے، خام خواہ بیٹھے بیٹھے گناہ گار ہو گئے. ایسا ہوتا نہیں. ایک آدمی نے آپ کو سٹوری سنائی، آپ نے اس کی بات سن کے کہا بھئی حق تمہارے ساتھ، واقعاً تمہارے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے، نہیں ہونی چاہیے تھی. اور پھر آپ آگے جا کے کسی اور کو بھی سنا دیتے ہیں کہ دیکھو جی فلان میرا عزیز رشتہ دار دوست آیا، دیکھو جی وہ بڑے ظالم لوگ ہیں، انہوں نے دیکھو اس کے ساتھ کیا کر دیا. یعنی ایک ایسا گناہ کہ جس سے میں نے ذاتاً کوئی لذت بھی نہیں لی، لیکن خود کو مسلسل جو ہے وہ کہتے ہیں حضرت داؤد چونکہ نبی تھے فوراً متوجہ ہو گئے. اور ہم لوگ حتیٰ بعض دفعہ علماء کرام ہوتے ہیں وہ متوجہ نہیں ہوتے. متاسفانہ یہ وہ چیز ہے جو ہمارے اندر بہت زیادہ رائج ہو چکی ہے، راسخ ہو چکی ہے. کہتے ہیں کہ جب وہ دونوں فرشتے چلے گئے، اس کے بعد حضرت داؤد جب متوجہ ہوئے کہ یہ تو ترک اولا ہے، یہ تو خطا ہے، حضرت داؤد نے 40 دن سجدہ کیا. یہ توجہ کی بات ہے. ترک اولا یعنی وہ جو چیز جو گناہ بھی نہیں بنی تھی، فقط ایک خطا تھی. توبہ جو ہے حضرت داؤد کی، جناب ملکی تبریزی لکھتے ہیں اور روایات میں ہے یہ کہ حضرت داؤد نے 40 دن سجدہ کیا اور اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھایا. کب اٹھاتے تھے؟ جب انہیں حوائج شریعہ مثلا حاجت پیش آتی تھی، جیسے انسان کی بلاخر، یا نماز جب پڑھنی ہوتی تھی اس وقت اپنا سر اٹھاتے تھے، یا جب طہارت کی ضرورت ہوتی تھی اس وقت سر اٹھاتے تھے. اس کے بعد پھر اپنا سر سجدے میں رکھتے تھے اور 40 دن نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، صرف سجدے میں گریہ کیا. کہتے ہیں اتنا گریہ کیا کہ ان کی آنکھوں کے پانی سے جس زمین پر خاک پہ انہیں سجدہ کیا تھا اس خاک میں جڑی بوٹیاں اگ گئیں. اتنا ان کی آنکھوں سے وہ پانی جاری ہوا 40 دن. ظاہر وہ خاک تھی نا، خاک میں مسلسل پانی ڈالو تو کچھ نہ کچھ یعنی. اور مسلسل اللہ تعالیٰ کو اس سجدے میں انہوں نے پروردگار کو پکارا، خدا کو اس کے مختلف اسماء سے، صفات سے. اور حضرت داؤد کی جو پکار تھی محرقۃ القلوب، بہت زیادہ دلسوز، بہت زیادہ غمگین مناجات تھیں. مثلا اس کا ایک جملہ لکھا ہوا ہے حضرت داؤد کی مناجات کا. فرماتے ہیں کہ سبحانہ خالق النور، منزہ ہے وہ پروردگار جو نور کا خالق ہے. جرح الجبین یا جرح الجبین، تھوڑا سا عبارت میں بھی اضطراب ہے. فرماتے ہیں کہ پروردگارہ میری پیشانی زخمی ہو چکی ہے، وفنیت دموع، اور میری آنکھوں کے آنسو جو ہے وہ ختم ہو چکے ہیں. وتناثر الدود من رکبتی، اور زانوؤں میں اب طاقت نہیں رہی کہ زانو میں ہلا سکوں. وخطیتی الزم بی من جلدی، اور یہ جو گناہ ہے جو مجھ سے ہوا ہے یہ میری جلد سے بھی زیادہ سخت ہے، اور اس نے میرے پورے وجود کو گھیرا ہوا ہے. مجھ سے گناہ ہوا ہے. ہم شاید اسے گناہ نہ سمجھیں، لیکن حضرت داؤد کہتے ہیں جیسے جیسے آدمی کا مقام بڑھتا ہے اس کی چھوٹی سی چھوٹی خطا
بھی اس کی شان کے مطابق بڑی ہوتی ہے. اس لیے کہا گیا کہ عوام کے جو مکروہات ہوتے ہیں وہ علماء اور بزرگوں کے محرمات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، چونکہ اس کی شان یہ تھی. حتیٰ عوام کے جو مباحات ہوتے ہیں وہ علماء بزرگان کے مکروہات ہوتے ہیں. کیوں کہا گیا کہ ایک عالم، ایک فقیہ جو ہے وہ سریرا بازار میں کوئی چیز نہ کھائے، اس کا یہ کھانا جو ہے لوگ جو ہیں وہ ہو سکتا ہے علماء سے بیزار ہو جائیں، متنفر ہو جائیں باقی صنف سے، پھر وہ دین کہاں سے لیں گے؟ کتنے لوگوں کی گمراہی کا باعث بنے. کہتے ہیں پروردگارہ یہ جو مجھ سے خطا ہوئی ہے 40 دن سجدہ گریہ، کہتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کی آواز آئی، اے داؤد تو بھوکا ہے، میں تجھے کھانا دوں، تو پیاسا ہے تجھے پانی دوں، تجھ پہ کچھ ظلم واقع ہوا ہے تیری مدد کروں. اللہ نے اس کے گناہ کا ذکر نہیں کیا، کہاں تجھ سے فلاں گناہ ہوا. تو حضرت داؤد نے کہا کہ پروردگارہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے مجھ سے گناہ ہوا ہے. تو آواز آئی کہ اے داؤد اپنا سر اٹھا، میں نے تجھے بخش دیا. لیکن حضرت داؤد نے اپنا سر نہیں اٹھایا اس آواز کو سن کر. پھر حضرت جبرائیل آئے اور انہوں نے حضرت داؤد کا سر جو ہے سجدے سے اٹھایا. یعنی بعض روایات میں ہے کہ حضرت داؤد کو پتہ چل گیا تھا کہ اللہ نے بخش دیا، تو سر کیوں نہیں اٹھایا؟ یعنی پھر بھی ندامت تھی گناہ کی. بات یہ ہے حضرت داؤد جو ہے وہ یعنی پھر بھی نادمت. کہتے ہیں انسان کے اگر گناہ بخشے بھی جائیں، اسے یقین بھی ہو جائے، لیکن وہ ندامت کو نہ چھوڑے، اپنے ان گناہوں کو یاد کر کے نادم رہے، کیونکہ یہ وہ گناہ تھے کہ جو اس کی ہلاکت کا باعث بن رہے تھے. کہتے ہیں حضرت داؤد کو جب بھی اپنا یہ گناہ تو نہیں ہم کہیں گے، جب بھی یہ خطا یاد آتی تھی تو بے ہوش ہو جاتے تھے اس کو یاد کر کے. اتنی ندامت ان پر سوار ہوتی تھی کہ وہ پشیمانی سے جو ہے وہ غش کر جاتے تھے. اب دیکھیں نا یہاں جو چیز بیان ہو رہی ہے آغایون، اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق دے، وہ یہ ہے کہ گناہ جو ہے، گناہ کی جو بخشش ہے وہ خالی استغفر اللہ کہنے سے حاصل، اس کے اندر چند ایک چیزیں ہیں جو ضروری ہیں. ایک ندامت جو سب سے اہم ترین چیز ہے. انسان جب تک اپنے گناہ پر نادم اور پشیمان نہیں ہوگا، توبہ کا آغاز نہیں ہوگا. اور دوسری جو چیز ہے آپ کی خدمت میں عرض کریں وہ کیا ہے؟ وہ تضرع اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ گریہ ہے، پروردگار کی بارگاہ میں گریہ ہے کہ جو گناہ کے مطابق ہونا چاہیے. جتنا بڑا گناہ ہو اتنا ہی زیادہ گریہ ہو، تب وہ بخشا جائے گا. اور تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ استغفار میں اللہ کو جو ہے اس کے نام اور اس کی صفات جو کہ توبہ کے مقام کے مطابق ہوں، یعنی جس میں بالاخر خدا کی رحمت، اس کے کرم، ان سب چیزوں کو جو ہے وہ پکارا جائے، اس کے مطابق جو ہے وہ پکارے، اور اپنی ظاہری حالت، لباس، حرکات ساری ایسی ہوں کہ جس کے اندر وہ اللہ کی رحمت کو طلب کرے. مثلا میں ایک جملہ جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جو حضرت داؤد کی دعاؤں میں ہے. مثلا فرماتے ہیں کہ یا من اجاب، اے پروردگار جس نے، تو وہ ہستی ہے کہ جس نے اپنی مبغوث ترین لے ابغض خلق ہی ابلیس، اے میرے پروردگار کہ ابلیس جس نے تیری اتنی بڑی نافرمانی کی، اس نے بھی جب تجھ سے کچھ چیز مانگی تو نے اس سے محروم نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو مجھے کیسے محروم کرے گا؟ یعنی
اس طریقے سے دیکھیں نا، یعنی خدا کی رحمت کو طلب کرنے کے طریقے، کہ شیطان جس نے کھلم کھلا جو ہے وہ میری نافرمانی کی، لیکن آپ قرآن میں دیکھتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ اس نے اللہ سے پھر ایک لمبی عمر مانگی قیامت تک، تو خدا نے جو ہے اسے وقت معلوم تک مہلت دی۔ وقت معلوم سے مراد ظہور امام زمان علیہ السلام ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ تو نے تو شیطان جس نے تیری اتنی بڑی نافرمانی کی، تو اس کی باتوں کو بھی سنتا ہے اور اسے بھی جواب دیتا ہے، تو میں تو پھر بھی تیرا اطاعت گزار بندہ ہوں، تو مجھے کیوں محروم کرے گا؟ تو خلاصہ یہ ہے آغایون، میں یہاں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، صرف ایک نقطے کی طرف لاتا ہوں۔ ایک چیز جو میں نے ان تمام چیزوں میں دیکھی، اور اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ توفیق دے، ہم خدا کے توبہ گزار بندے بنے، اور اس مسئلے میں جو ہے وہ امام سجاد علیہ السلام کی جو مناجات میں ہے نا تائبین والی، اسے ضرور جو ہے اپنی تلاوت میں رکھیں، اور بالخصوص ماہ رمضان کے روزے ان کے اندر وہ یقیناً بہت ہی مؤثر ہے۔ ایک چیز جو میں نے دیکھی وہ یہ ہے کہ توبہ کی جو حالت ہے یا توبہ کی جو فکر ہے، یہ اگر کسی کے اندر پیدا ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا خود چاہتا ہے یہ توبہ کرے، یعنی خدا نظر رحمت رکھتا ہے، خدا خود چاہتا ہے یہ نجات حاصل کرے، خدا اس بندے کو جہنم میں نہیں لے جانا چاہتا، یعنی اس بندے نے کوئی نہ کوئی ایسے کام کیے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی اچھے کام، کہتے ہیں برے سے برا آدمی بھی ہو پھر بھی کوئی نہ کوئی ایک اچھا کام اس نے بھی، اس بندے نے کوئی نہ کوئی ایسا کام کیا ہوتا ہے، اللہ اسے توفیق توبہ دیتا ہے، اور توفیق توبہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ابھی بھی خدا کی نظر رحمت میں ہے، خدا اس سے محبت رکھتا ہے، دوسرے لفظوں میں خدا چاہتا ہے کہ یہ میری بارگاہ میں آئے تاکہ میں اس کے باقی گناہ بھی معاف کروں۔ تو ایک چیز جو ہمیں اپنی دعاؤں میں ہمیشہ مانگنی چاہیے وہ اللہ سے جو ہے وہ توفیق توبہ ہے، اور خدا سے جو ہے ہمیشہ اس کی رحمت مانگنی چاہیے، اور آپ کی خدمت میں عرض کریں اور یہ ضرور مانگنا چاہیے کہ پروردگارہ مجھے دنیا سے اس حال میں نہ لے جا کہ میں تیرا گناہگار بن کے جاؤں، بلکہ تائب ہو کے بخشا ہوا اس دنیا سے جاؤں، مجھے اس وقت دنیا سے لے کے جا میں اپنے گناہ تیری بارگاہ میں بخشوا لوں، اپنے فرائض اپنے واجبات جو ہیں وہ ادا کر چکا ہوں، مجھ پر جو حقوق ہیں حقوق العباد حقوق الناس وہ میں پورے کر چکا ہوں۔ مثلا آپ جب حرم تشریف لے جاتے ہیں طلاب عزیز، وہاں حرم کے اندر بھی اپنے لیے یہ دعا ضرور کریں کہ پروردگارہ میرے وجود میں جو حجاب ہے، لوگ کہتے ہیں جی ہم حرم جا کے کیا دعا کریں، یا یہ جو ہستیاں ہیں ان کا جو مقام ہے اس کے مطابق دعا کرنی چاہیے نا، درست ہے بیماریوں کا درمان یا دوا تو ڈاکٹر بھی کر لیتے ہیں، اور رزق کے لیے انسان کے پاس علم ہو تجربہ ہو کمانے کا طریقہ ہو تو کما لیتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دنیا والوں کے پاس نہیں ہیں۔ دلوں کے حجاب جو ہے وہ کوئی دنیا کی یونیورسٹی نہیں ہے جو دلوں کے حجاب دور کر سکے، وہ یہی ہستیاں، یہی ائمہ ہدیٰ، یہی پاکیزہ ہستیاں جن کے حرم ہائے مبارک ہیں، آخر ان کی زیارت کا فلسفہ یہی تھا، یہ جو ہم کہتے ہیں جاؤ زیارت کرو، ہدف یہی تھا کہ وہاں جا کے دل کی تاریکیاں دور ہوں، تو اس لیے جب حرم جائیں وارد ہوں وہاں زیارت پڑھیں اور اللہ بار بار توفیق دے، تو اس میں جو دعا اپنے لیے کرنی ہے وہ یہی ہے کہ پروردگارہ اس بی بی کے صدقے، مثلا ہم اس وقت شہر حضرت معصومہ صلوات اللہ علیہا کے شہر میں ہیں، تو ان کے جوار میں ہیں، جب ان کے حرم میں جائیں تو ہم کہیں گے پروردگارہ یہ دختر معصوم ہیں، ہمشیرہ معصوم ہیں، اماں معصوم یعنی پھوپھی ہیں ایک معصوم امام کی، حتیٰ امام قائم علیہ السلام ان کو یا ام سادات، تمام سادات کی یہ پھوپھی ہیں، تو میں ان کے وجود کا واسطہ دیتا ہوں کہ میرے دل پر جو حجاب ہے میرے گناہوں کی وجہ سے تاریکیاں ہیں یہ دور، خدا میرے دل کو نور سے بھرے، مجھے توبہ کی توفیق دے، مجھے توفیق دے میں اپنے فرائض اپنے واجبات ادا کروں، میں حقوق اللہ جو مجھ پہ باقی رہ گئے ہیں میں اسے پورے کروں، حقوق العباد اپنے پورے کروں،
یہ دعا کریں، یعنی دنیا سے پاک اور پاکیزہ ہو کے عاقبت بخیر ہو کے جانے کی دعا کریں۔ یقین مانیں یہ زندگی کے جو باقی مسائل ہیں جنہیں ہم سمجھتے ہیں بڑے بڑے مسئلے ہیں، یہ چند روزہ یہ حل ہو جاتے ہیں۔ آپ پچھلی زندگی کو دیکھیں، کتنے چیلنج سے ہو کے آئے ہیں، اور ہر دفعہ یہی لگتا تھا یہ ختم نہیں ہوگا، لیکن ختم ہو گئے۔ انسان بالآخر یہ سارے مراحل سے گزرتا ہے، لیکن یہ مصیبت دور نہیں ہوتی، دل کی تاریکی دور نہیں ہوتی، یہ یہاں سے دور ہوگی جب ہم یہاں درخواست کریں گے۔ تو وعلیکم السلام۔ تو پروردگار کی بارگاہ میں جو ہے یہ دعا اپنے لیے ضرور کرنی چاہیے کہ پروردگارہ دل کی تاریکی، یہ جو ظلمات ہیں، اور آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ انسان اتنا پڑھ لیتا ہے، فقیہ بھی بن جائے، اگر دل کی تاریکی اور ظلمات دور نہیں ہوئی تو یہ علم جو ہے بذات خود ایک فضیلت ہے۔ لوگ کہیں گے بہت بڑے استاد، بہت بڑے عالم، بہت کتابوں کے مصنف، لیکن ممکن ہے کہ عاقبت بخیر نہ ہو۔ جیسے ایک شخص کے بارے میں کہتے ہیں کہ بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے استاد تھے حوزے کے، لیکن کہتے ہیں نا علماء کے علم کی آفات میں سے ایک حسد ہے، جہاں بھی علم ہے وہاں حسد ہے۔ کہتے ہیں کہ ویسے کہنا نہیں چاہیے لیکن حقیقت ہے کہ نوع بشر میں جو ہے صنف کے اعتبار سے مثلا خواتین کے بعد سب سے زیادہ حسد علماء میں، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ اور اس کا علاج جو ہے وہ یہ جو ہم زیارتوں پہ جاتے ہیں وہی ہو سکتا ہے، وہاں اپنا علاج مانگنا چاہیے۔ کہتے ہیں ایک بہت بڑے استاد حوزے کے جو کئی زبانوں کے عالم، کئی کتابوں کے مصنف، اتنے شاگرد، آیت اللہ العظمیٰ گل پیغانی بزرگ جو بڑے آیت اللہ، کہتے ہیں ایک دفعہ وہ اسی قسم کے ایک شخصیت کے آخری حالت احتضار میں تھے، وہ گئے اور جا کے جو ہے عیادت کے لیے گئے، تو اس نے جو ہے وہ کہا کہ آغا گل پیغانی میں تو اس سے زیادہ قابل تھا، میرے شاگرد تو اس سے زیادہ تھے، میں نے تو اس سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں، تو اس سے زیادہ میں عالم ہوں، مجھ سے آپ مباحثہ کرتے تھے، میں تو اس سے زیادہ قوی تھا، لیکن خدا نے تجھے مرجع بنایا اور مجھے میرے حق میں خدا نے اچھا نہیں کیا۔ یہ کہہ کے تو انہوں نے کہا توبہ کر، تو خدا کو ظالم کہہ رہا ہے، لیکن اس نے نہیں کی توبہ۔ وہ دل کی سیاہی ہے نا، وہ بعض اوقات اتنی قوی ہوتی ہیں، وہ توبہ کی طرف آنے ہی، اور اسی حالت میں وہ مر گیا، نہ اس کا علم اسے فائدہ دے سکا، نہ شاگردوں کی کثرت، نہ کتابوں کی کثرت۔ یہ چیزیں ٹھیک ہے انسان کا مقام دنیا میں بڑھاتی ہیں، آخرت میں خدا کی نظر میں جن کا مقام ہے وہ وہی ہیں کہ جو پاکیز اور پاکیزہ ان تمام رذائل سے پاک ہو کے جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام رذائل سے، چونکہ ماہ رمضان کا مہینہ بھی ہے، گناہوں سے، رذائل سے، ان بری خصلتوں سے، اور ان کے جو سیاہی ہیں جو ہمارے قلوب اور روح پہ ہیں، ان سب سے پاک ہونے کی توفیق عطا فرمائے، عالم با عمل بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار اپنے نیک اور صالحین بندوں میں سے قرار دے، مولا امام زمان کے خدمت گزاروں میں سے قرار دے، ہمارے مرحومین کے درجات بلند فرما، یہاں کی انتظامیہ میں جو بزرگان ہیں جو زحمتیں فرما رہے ہیں، خدایا سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ اس مدرسے کے بانی اور یہاں جو اساتید، مسئولین، طلاب جو دنیا سے جا چکے ہیں، خدایا سب کی قبروں کو محمد والے محمد کی برکات والے نور سے بھر دے اور ان کے ساتھ محشور فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات پڑھنے پر محمد